وہ ہے کہ اللہ کے 99 نام یعنی اللہ کے 99 نیمز کو عربی میں اور اردو یا انگریزی یا آپ کی مادری زبان ترجمے کے ساتھ اس کو حفظ کر لیجئے. مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے 99 نام 99 نیمز کو آپ عربی میں اور اس کے ترجمے کے ساتھ ماشاءاللہ حفظ کر لیجئے. میری اس بات کی اہمیت بتانے کے لیے، یہ کام کی اہمیت بتانے کے لیے قرآن اور حدیث سے ماشاءاللہ میں اپنے آپ کو دلائل پیش کروں گی. سب سے پہلے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ نے سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ فرماتے ہیں اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے کر بلائے، نیک اعمال کرے اور کہے فخر سے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. میری بہنوں، اس آیت پر غور کیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے دنیا والو، تم چاہے کسی بھی چیز کو یا کسی بھی شخص کو یا کسی بھی شخص کے کسی بھی کارنامے کو چاہے کتنی بھی بڑی کامیابی کیوں نہ بتا لو، لیکن میں نے ارادہ کیا ہے، میں اللہ جو تم سب کا رب ہے، تم سب کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک، جسے چاہے جنت دے جسے چاہے جہنم میں پھینک دے، تو میں اللہ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ تم سب میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے کر بلائے. لیکن اللہ کی طرف بلانے والا یا اللہ کی طرف بلانے والی کو ہی اگر اللہ کا تعارف ویسا نہیں ہے جیسا اللہ نے اس قرآن میں اپنے نام و صفات سے بتایا ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ہم نے سیکھا ہو، تو پھر کیا فائدہ؟ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ادعوا اللہ وعبدوا الرحمن، اللہ کہہ کر پکارو یا الرحمن کہہ کر پکارو، فَأَيَّمَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تمام اسماء الحسنى، تمام پیارے نام و صفات صرف اللہ کے لیے ہیں. اس آیت کو سمجھنے کے لیے دو بنیادی باتیں سمجھنا ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نام قرآن مجید میں آئے ہوں اور جو نام سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو احادیث میں پکارا ہو، اس کے علاوہ ہم کوئی اور نام یا صفت اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. ایک بار پھر سے دوہرا دیتی ہوں، قرآن میں جو ناموں سے اللہ نے اپنے آپ کو پکارا ہو اور جن نام و صفات سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اللہ کو پکارا ہو، اس کے علاوہ ہم کوئی اور نام یا صفت سے اللہ کو نہیں پکار سکتے، چاہے وہ نام ہم کو کتنا بھی پسند کیوں نہ آ جائے اور چاہے وہ نام ہمارے معاشرے میں کتنا بھی عام کیوں نہ ہو. مثال کے طور پر ہندوستان، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، ایران وغیرہ کے علاقوں میں خدا نام اللہ کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور جب آپ غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خدا نام قرآن کی کسی آیت میں نہیں آیا اور نہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کسی بھی صحیح حدیث میں موجود ہے. تو پھر یہ غلطی ہم سے کیوں ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کو خدا کہہ رہے ہیں، خدا حافظ کہہ رہے ہیں؟ یہ غلطی کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ مسلمانوں میں 99.99% 99.99% مسلمان آج کے اللہ کے جو پورے نام و صفات قرآن حدیث میں آئے ہیں ان سے پوری طریقے سے واقف ہی نہیں ہیں. تو یہ بات ہم کو جاننا ضروری ہے کہ اللہ کو انہی نام اور صفات سے ہم پکاریں گے جو قرآن میں اور احادیث میں آئے ہوں. جن علماء نے اللہ کے جو تمام نام اور تمام صفات قرآن اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آئے ہوں ان کو جمع کیا تو ماشاءاللہ 110 سے زیادہ نام و صفات ان علماء اکرام نے ماشاءاللہ جمع کر دیا، جن میں قابل ذکر نام شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. میری اس بات سے
آپ لوگوں کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی کہ اللہ کے صرف 99 نام ہیں، اللہ کے صرف 99 نیمز ہیں، کیونکہ میں نے 110 سے زیادہ علماء نے جمع کیا یہ بتایا. تو ہم اکثر کیوں سمجھتے ہیں کہ اللہ کے صرف 99 نیمز ہیں؟ ایک اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو غلط سمجھنے کی وجہ سے یہ غلط فہمی عام ہو رہی ہے. کون سی حدیث؟ جب آپ صحیح بخاری پڑھتے ہیں جلد نمبر 9 حدیث نمبر 7392 یعنی والیوم نمبر 9 حدیث نمبر 7392، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں، اللہ کے 99 نیمز ہیں، جو کوئی جنہیں سمجھ کر حفظ کر لے تو اللہ اس کو جنت میں ڈال دے گا. غور کیجئے اس حدیث میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے صرف 99 نام ہیں. حدیث کو معتبر علماء اس کو سمجھاتے ہوئے اس کی تشریح کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ تمام نام جو اللہ کے قرآن میں اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آئے ہیں، وہ تمام نام و صفات میں سے جو کوئی 99 نام یاد کر لے، 99 نام سے یاد کر لے، ان کو سمجھ کر اللہ اس کو جنت دے دے گا. تو یہ اس حدیث کو ہم کو سمجھنا چاہیے. اب انشاءاللہ اس رمضان میں جو اللہ ہم کو نصیب کرے، پورا رمضان ہم کو نصیب کرے، آمین. اس رمضان میں ہم کو یہ کام کرنا ہوگا انشاءاللہ کہ روزانہ اگر ہم 5 اللہ کے نام عربی میں اور اس کا آپ کی مادری زبان میں اس کے ترجمے کے ساتھ اگر آپ حفظ کر لیں گے تو ماشاءاللہ 20ویں روزے تک 20th روزے تک آپ کو پورے 99 نیمز، پورے 99 نام یاد ہو جائیں گے ماشاءاللہ. اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہوگا میری بہنوں کہ آپ لوگ تاخراتوں میں ان نام و صفات سے اللہ کو آپ کی دلی مرادیں اور دعاؤں میں قبول کروا سکتے ہیں ماشاءاللہ. جن بہنوں کو اللہ کے 99 نیمز، اللہ کے 99 نام کی لسٹ چاہیے تو آپ لوگ انشاءاللہ IREF کا جو واٹس ایپ نمبر ہے اس پر ریکویسٹ مانگ سکتے ہیں. ریکویسٹ کیجئے، آپ کو انشاءاللہ وہ لسٹ مل جائے گی، میسیج کر دیجئے. IREF کا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ ہے 9989031373 یعنی 9989031373. اس پر آپ کا نام، آپ کے علاقے، آپ کے شہر کا نام بھیج دیجئے اور ریکویسٹ دیجئے کہ آپ کو 99 نیمز کی لسٹ چاہیے، انشاءاللہ آپ کو وہ لسٹ دے دی جائے گی. اور اسی طریقے سے رمضان کے دوران IREF کا جو فیس بک پیج ہے جس کا نام IREF پوسٹس ہے یعنی IREF POSTS، اس پر بھی انشاءاللہ رمضان کے دوران آپ کو لسٹ مل جائے گی. تو یہ بات آپ سب کو بتانی اہم تھی. دوسری اہم بات جو ہم سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 153 میں سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے کہ اللہ کے تمام نام اور اللہ کے تمام صفات، تو یہ نام اور صفات سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، یا یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کی کوئی صفت کسی اور میں موجود ہو. اگر یہ کوئی سوچتا ہے، یہ کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو یہ بھینکر قسم کا شرک ہے میری بہنوں. اور شرک وہ گناہ ہے، اگر کوئی شرک کرتے ہوئے اللہ پر ایمان نہیں لایا اور شرک کرتے ہوئے ہی مر گیا یا مر گئی تو اللہ کہتے ہیں شرک وہ واحد گناہ ہے جس کو اللہ معاف نہیں کریں گے، جس کا ذکر اللہ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 اور سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں کیا ہے. تو اس رمضان میں سب سے پہلا کام ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے 99 نام سے اس کو سمجھ کر یاد کرنا ہے، حفظ کرنا ہے تاکہ ہم اللہ سے جڑ جائیں. اور ہم سب جانتے ہیں اللہ سے جو جڑ جاتا ہے وہ سب سے بہتر اور سب سے بہترین اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعمت اس دنیا میں دے رہے ہیں. تو یہ پہلا کام ہو گیا.